بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ اور کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس توبہ قبول کرنے کی صفت میں اور رحمت کرنے کی صفت میں کامل ہے، اسی لیے ان کی توبہ قبول کی اور اپنی رحمت سے مال قبول کرنے کا حکم اور ان کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ پس آئندہ بھی خطا یا ذنوب کے صدور پر توبہ کر لیا کریں، اور اگر توفیق ہو تو خیر خیرات کیا کریں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اور ترغیب کے بعد آگے ترہیب ہے، یعنی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو چاہو عمل کیے جاؤ، سو اول تو دنیا ہی میں ابھی دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان، پس برے عمل پر دنیا ہی میں ذلت اور خواری ہو جاتی ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور پھر آخرت میں ضرور تم کو ایسے اللہ کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ پس برے عمل سے مثل تخلف وغیرہ کے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے پیچھے رہ جانا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کا حکم فرمایا اس سے دور چلے جانا، بہانہ بنا لینا، نہ جانا، یہ تخلف کہلاتا ہے۔ پس برے عمل سے مثل تخلف وغیرہ کے آئندہ سے احتیاط رکھو۔ یہ قسم اول کا بیان تھا، آگے قسم دوم کا ذکر ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ عدم اخلاص توبہ کی وجہ سے ان کو سزا دے گا، یا اخلاص کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خلوص و عدم خلوص کا حال خوب جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ پس بمقتضائے حکمت خلوص کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور بغیر خلوص کے قبول نہیں کرتا، اور اگر کبھی بلا توبہ معاف کرنے میں حکمت ہو تو ایسا بھی کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مساجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر پہنچائیں، اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کفر
یعنی عداوت رسول کی باتیں کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کی وجہ سے ایمانداروں کے مجمع میں تفریق ڈالیں، کیونکہ جب دوسری مسجد بنائی جائے اور ظاہر کیا جائے کہ خوش نیتی سے بنی ہے تو ضرور ہے کہ پہلی مسجد کا مجمع کچھ نہ کچھ منتشر ہو ہی جاتا ہے، اور یہ بھی غرض ہے کہ اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس مسجد بنانے کے قبل سے خدا و رسول کا مخالف ہے۔ مراد ابو عامر راہب ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور پوچھو تو قسمیں کھائیں گے جیسا ایک دفعہ پہلے بھی پوچھنے پر کھا چکے ہیں کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں۔ بھلائی سے مراد آسائش اور گنجائش ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں جب اس مسجد کی یہ حالت ہے کہ وہ واقع میں مسجد ہی نہیں بلکہ مظہر اسلام ہے۔ لا تقم فيه ابدا، تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی، یعنی آپ اس کے اندر کبھی کھڑے مت ہوئیے۔ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے یعنی روزے تجدید سے تقوی اور اخلاص پر رکھی گئی ہے، مراد مسجد قباء ہے۔ وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ چنانچہ گاہ بگاہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ اس مسجد قباء میں ایسے اچھے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب دونوں مسجدوں کے بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو پھر سمجھ لو۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَنَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا تعالیٰ سے ڈرنے پر اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہوگا جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو۔ مراد اس سے اغراض باطلہ کفریہ ہیں، ناپائیداری میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ پھر وہ عمارت اس بانی کو لے کر یعنی بنانے والے کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، یعنی وہ عمارت تو گری بوجہ اس کے کنارے پر ہے، جب وہ کنارہ پانی سے کٹ کر گرے گا تو وہ عمارت بھی گرے گی اور بانی گرا، اس لیے کہ اس عمارت میں رہتا تھا۔ اور چونکہ مراد اس سے اغراض کفریہ ہیں جو موصل الی النار ہیں،
اس لیے یہ فرمایا کہ وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گری، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا کہ بنائی تو مسجد کے نام سے جو کہ دین کے شعائر میں سے ہے، اور غرضیں اس میں کیسی کیسی فاسد کر لی۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ان کی یہ عمارت یعنی مسجد جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کانٹا سا کھٹکتی رہے گی، کیونکہ جس غرض سے بنائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور قلعی کھل گئی سو الگ، اور پھر اوپر سے منہدم کر دی گئی، غرض کوئی ارمان نہ نکلا، اس لیے ساری عمر اس کا افسوس اور ارمان باقی رہے گا۔ ہاں مگر ان کے وہ دل ہی جن میں وہ ارمان ہیں فنا ہو جائیں گے، تو خیر وہ ارمان بھی اس وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں، ان کی حالت کو جانتے ہیں اور اسی کے مناسب سزا دیں گے۔